بات ایسی نہیں ہے کہ جتنے بھی ہماری برٹش فیملیز ہیں وہ زیادہ آن ایئر آ کے بات نہیں کرنا چاہتی. ان کو چونکہ ہماری ای میل کا پتہ چل جاتا ہے, یہ انٹرنیٹ سے ہمارا نام سنوبر ڈالیں لیاقت ڈالیں تو پتہ چل جاتا ہے ان کو, تو وہ پھر ہم سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, ای میل کے ذریعے بات کر لیتے ہیں, ٹیلی فون کے ذریعے بات کر لیں. برٹش بچے بچیاں بھی ہمارے پاس بہت ہیں, گلاسگو کی سائڈ سے, ایڈنبرا کی سائڈ سے, مانچسٹر سے, برمنگھم سے, راچڈیل سے, اور یہ آل اوور دی پاکستان سے ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یو کے رشتے ہیں, کینیڈا کے رشتے ہیں, یورپ ماشاءاللہ ہمارا جو ہے اس کے بہت زیادہ رشتے ہیں بچے اور بچیوں کے, اور کروائے بھی ہیں, ہو بھی چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہو بھی جائیں گے. جی بالکل, لیکن ہمیں ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے کہ ہمیں ہر وقت رجسٹریشن کی ضرورت رہتی ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں, برٹش نیشنل کی, پڑھے لکھے لڑکے اور لڑکیوں کی, کسی بھی ذات پات سے ہوں, سب کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے پاس بہت اچھے میچز ہیں, برٹش لڑکے لڑکیوں کے بھی ہیں, اسی طرح جو آؤٹ سائڈ یو کے ہیں ان لوگوں کے بھی ہے, یورپ سے بھی ہیں, اور کچھ ڈاکٹرز ہیں, پروفیشنلز ہیں, سب لوگوں کے لیے ہمیں رجسٹریشن چاہیے. نیو میچز چاہیے, کیونکہ ہماری سنوبر میرج سروسز از اے ویری سکسیزفل میرج بیورو, اور ہر ویک کوئی کافی سارے رشتے ہوتے رہتے ہیں, لوگ جاتے رہتے ہیں, اس لیے نئے بھی آتے ہیں. جتنے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ شمولیت کریں گے, رجسٹر ہوں گے, اتنی آسانی ہو جاتی ہے میچز کرنی. لوگ زیادہ ہوں, میچز زیادہ آسانی, کم ہو تو ظاہر بعض دفعہ ٹائم بھی لگ جاتے ہیں. تو لیتے ہیں ہم نیکسٹ کالر. آپ دیکھیں گے ٹائم تو آپ نارمل رشتوں میں بھی, جب اگر میرج سروسز کے تحت نہیں بھی ہوتے تو گھروں میں جو رشتے آتے ہیں, رشتہ داروں کے تھرو, دوستوں کے تھرو, کہیں محفل میں آپ جاتے ہیں, کسی فنکشن میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں آپ کے تو پسند کیا جاتا ہے, تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ ٹائم تو لگتا ہے شادی ہونے میں, منڈپ سجنے میں, دولہا میاں کو گھوڑی پہ چڑھانے میں, دلہن کو ڈولی میں بٹھانے میں ٹائم ڈیفینیٹلی لگتا ہے. تو اسی طرح اگر ہماری میرج سروسز میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو پلیز آپ تعاون ضرور کیا کریں. اور لیتے ہیں جی اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوری, میری پہلے دفعہ کال کٹ گئی تھی, وہ میں بات کر رہا تھا, افتخار احمد بات کر رہا ہوں. جی جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بعض فیملیز کی یہ غلط فہمی ہے, یہ کیوں اسٹوڈنٹ کو اتنا غلط سمجھتے ہیں. ہر مطلب اسٹوڈنٹ ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ہر بندہ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, ہر آدمی ایسا نہیں سمجھتا. کوئی بندہ جو شادی کرتا ہے, یہ شادی شدہ ہوتا ہے, اس کی طلاق کبھی بھی ہو سکتی ہے, جو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, یا بیوی اس کو چھوڑ سکتی ہے. اس میں یہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. بالکل, خالی اسٹوڈنٹس کے لیے ایسا نہیں ہے افتخار صاحب, دوسرے بھی جو برٹشر بھی ہیں ان کو بھی چوزی لوگ ہوتے ہیں. میرے پاس ایک ای میل ہے, خاتون نے کہا کہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اس کا خاوند اس کو مسلسل چیٹ کر رہا ہے, تو وہ کہتی ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں طلاق لے لوں. میں نے کہا کہ آپ طلاق نہ لیں, کیونکہ وہ اگر ایسی حرکت کر رہا ہے تو چلیں آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں. اور یہ طلاق کیوں ہوتی ہے؟ طلاق تو اس لیے ہوتی ہے کہ شادی کی وجہ سے نا, شادی ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے. ہاں جی, طلاق کی وجہ شادی ہوتی ہے تو آپ شادی نہ کریں, اور اگر شادی ہوتی تو یہ اس طرف نہیں جانا چاہیے. میں یہ ای میل پڑھنا چاہ رہی تھی. اگر آپ کے میاں آپ کو مسلسل چیٹ کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں تو دیکھیں انہوں نے ابھی تک آپ کو نہیں چھوڑا ہے, گھر بھی پہنچ جاتے ہوں گے ٹائم سے, اپنا ادھر کا خاتمہ بالخیال کر کے. وہ عورتیں بدقسمت ہوتی ہیں جو ایسے مردوں کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں اور ایسے مردوں کو ٹائم دیتی ہیں اور ایسے مردوں کو سنسیئر سمجھتی ہیں. وہ دنیا کی سب سے بدقسمت ترین خواتین ہوتی ہیں کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ شادی شدہ مرد ان سے شادی کر لے گا, یا جو ان کو ٹائم دے رہا ہے تو وہ کوئی سنسیئرٹی ہے. وہ سنسیئرٹی نہیں ہوتی, ان کی بدقسمتی ہوتی ہے, اور ان کا انجام جو ہے بہت برا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ میری اس وقت, آپ نے کہا تھا کہ یہ ای میل ضرور پڑھنی ہے, تو میں ای میل آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں کہ آپ ڈیورس کی طرف مت جائیں. گھر میں کوئی نہ کوئی واچ مین بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ گھر میں مرد کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو آپ پلیز ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں, آپ خوش رہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور جیسے کہ آپ نے کہا طلاق کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ شادی ہوتی ہے. شادی کی وجہ, شادی جب ہوتی ہے تو پھر اگر شادی نہ ہو تو پھر طلاق کی طرف کوئی جاتا نہیں. تو مین ریزن تو شادی ہے, تو برحال شادی کرنی چاہیے, ہمارے اسلام میں بھی ہے, بہت ضروری ہے. اور شادی کی وجہ سے ہی خاندان بنتے ہیں, آگے بھی بڑھتے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ ہر شخص جو ہے جو شادی کے قابل ہے, ہم ان کی ہیلپ کریں اور شادی کروائیں. اور جو تھوڑے بہت مسئلے مسائل لوگ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں ای میل کے ذریعے, یا جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری کامیاب اور خوبصورت
اور محبت بری زندگی جو ہے وہ کیوں ہے اور کیسے ہے. تو ہم اپنے ذاتی تجربات ان کو بتاتے ہیں کہ لڑیں خوب جھگڑیں مت. سمجھ گئے آپ, لڑیں خوب جھگڑیں مت. لڑائی جھگڑا از اے بیوٹی. ہم یہ تو نہیں سمجھتے کہ ابھی ہماری شادی ہونے والی ہے. میرے کو کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ شادی ہوئی نہیں ہے, ہونے والی ہے. تو یہ چیز مائنڈ میں رکھیں اور خوش رہیں, اور کوئی بات نہیں ہے چھوٹی موٹی. اگر راہ بالکل ہموار ہو جائے گی تو بور ہو جائیں گے آپ. تو ایسی چھوٹی موٹی اگر راستے میں پرابلمز آتی ہیں سویٹ ہارٹ, تو اس کو کریں. میرا دل بہت کرتا ہے آپ سب کی ای میلز پڑھنے کے لیے, آپ بہت فورس کرتے ہیں. تو یہ میں نے ایک جنرل بات آپ سب کے لیے کر دی ہے. لیتے ہیں جی اگلی کال, آپ لیں گے. جی ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, فرمائیے کیا کیا جائے. جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. میں پاکستان سے لندن آئی ہوئی ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے, ڈیورس ہوئی ہوئی ہے اس کی, تو میں اس کے لیے یہاں پہ رشتہ دیکھنا چاہ رہی ہوں. جی ڈیٹیل دیجیے اپنی بیٹی کی, ایج کتنی ہے اور ایج ان کی 22 سال ہے. ایک بچی بھی ہے ان کی 4 سال کی, اور ماسٹرز کیا ہوا ہے انہوں نے. بیٹا میرا یہاں یو کے میں سیٹل ہے. تو میں 2 ماہ کے لیے آئی ہوں, تو میں چاہ رہی ہوں یہاں پہ کوئی رشتہ دیکھوں. ضرور انشاءاللہ. آپ کی بات بہت لوگوں نے سن لی ہے. آپ کی بیٹی برٹش ہے؟ جی ہاں. آپ کی بیٹی کے لیے ماشاءاللہ بہت امیدوار ہیں, بہت لوگ ہیں, بہت سہارا بنیں گے. بس آپ ان کی ذمہ داری ہمیں سونپ دیں, اور آپ بالکل بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں. آپ کے اسی سٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شادی کروا دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ ہمیں ای میل کیجیے گا, ہمیں ہمارا ای میل ایڈریس ابھی آ جائے گا, تو ہم سے رابطہ قائم کریں, ورنہ ہم آپ سے رابطہ قائم کریں گے. اپنا جو ہے رابطہ آپ چھوڑ سکتے ہیں ہمارے ادھر. جی لیتے ہیں جی لیتے ہیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, فرمائیے کیا کیا جائے. کیا حال ہے, ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. فرمائیے کیا کیا جائے آپ کے لیے. ٹی وی کا والیوم کم کر دیں, آپ کی جو ہے نا پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کیا بات کریں. جی میں نے کر دیا ہے والیوم کم. وہ میں نے ویسے ہی فون کیا تھا, میں آپ کی شاپ پہ کام کرتا تھا, آپ کو پتا ہوگا شاید, ریمبو پہ میں کام کرتا تھا. آپ کا نام؟ میرا ارشد. اچھا اچھا, ویری نائس. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی کیسا رہا تھا ایکسپیرینس میرے میں نے ساتھ اپنے کام بارے کرنے؟ میں کچھ پوچھنا تھا کہ کوئی فرمائیے. تو وہ کیا آپ کا ای میل وغیرہ ای میل کرنی پڑے گا سارا کچھ؟ ہاں جی, آپ ای میل کر دیں, اس میں تفصیل سے آپ کی ڈیٹیل آ جائے گی, اور پھر میں آپ کو اسی حساب سے کانٹیکٹ کر لوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا ارشد صاحب. السلام علیکم. لیتے ہیں نیکسٹ کالر. ہیلو, لیتے ہیں نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, فرمائیے کیا کیا جائے آپ کے لیے. زاہد حسین شاہ گریس سے بول رہا ہوں. جی گریس والے آ گئے, فرمائیے کیا کیا جائے. کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. جی میں بھی شادی کے لیے ضرور جی, اگر آپ نے شادی کروانی ہے اس لیے ہم بیٹھے ہیں, ضرور آپ موسٹ ویلکم. فرمائیے اپنی ڈیٹیل دیجیے. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے, ایجوکیشن کتنی ہے, کیا کرتے ہیں گریس میں؟ 28 سال عمر. جی 28 سال عمر ہے. 28 سال, ٹھیک ہے. پڑھائی کتنی کی, ایجوکیشن؟ ہیلو, ہاں جی. پڑھائی کتنی کیتی ہے باجی؟ پڑھائی 10 پڑھی آج. چنگا کیتا ہے. پاس ہو گئے سو کہ فیل ہو گئے سو؟ ہیلو, پاس ہو گئے سو 10ویں چ؟ بس 10ویں چ چھوڑ دیتا. چنگا کیتا. ادھر گریس گریس آ گئے. مغز ماری کرن دی لوڑ بھی کی سی. تسی انج کرنا کہ تسی سارے نال رابطہ کرنا, ساڈا ای میل آئے گا نا, تے تھوڑی جی ای میل کروا دینا کسی کو, خود کر سو. ہاں جی, گریس تو آئی سی جی کال, اور انشاءاللہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں فکس کر دیں گے. آپ بالکل فکر نہیں کریں. جو لوگ ذرا کم پڑھے لکھے ہیں ان کے حساب سے کم پڑھی لکھی بچیاں ہیں, ان کو اسی حساب سے فکس کیا جاتا ہے. لیتے ہیں جی اگلی کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں پھر افتخار احمد بات کر رہا ہوں. جی افتخار صاحب فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کائنڈلی ایسی فیملیز دیکھیں میرے لیے. آپ لوگوں کی طرف سے مجھے جتنے نمبر ملے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. ایکچولی ایسا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں افتخار صاحب. ہم ان لوگوں کے نمبر دیتے ہیں
जिन्होंने एप्लीकेशन में ये ज़ाहिर किया होता है या ये लिखा होता है कि दे डोंट माइंड अगर स्टूडेंट हो, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि रिफ्यूज़ करने के लिए वो कह देते हैं कि जी हमें स्टूडेंट पसंद नहीं है, तो उस कोई मसला नहीं है। हमारा सिस्टम ये है कि योर रजिस्ट्रेशन नेवर एक्सपायर्स, हम आपको नए रिश्ते देते जाएंगे, हम लोग थकेंगे नहीं, आप फिक्र नहीं करें, जी आप रिश्ते लेते जाएं। सॉरी, बात ये होती है कि कोई भी किसी को मुंह पे नहीं कह देता कि जी हमें आप हाँ मंजूर नहीं है, कोई रीजन बताना पड़ता है, या हमें स्टूडेंट नहीं चाहिए, आपका कद छोटा, कुछ इस तरह की बात करके। बिल्कुल, हाँ कुछ जी। ना कुछ तो आप रीजंस होते मायूस हैं। ना, आप खुदा के लिए आप मसला ढा के बह जाओ ते नफल पढ़ोगे तो शादी हो जाए बस ठीक है, मायूस नहीं हो। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ शादी बहुत जल्दी। और तुसी जरा एकदम शादी दा ना क्या करो, जरा पहले गपशप लगाओ, फिर तुसी आराम नाल गल करो, फिर कोई अपना दसो कि जी मिलना चाहते हाँ हैं जी, ਤੁਹਾਨੂੰ। ये ना पूछें कि शादी करेंगे या नहीं हेलो, करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, शादी करनी है, मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसे नहीं कहना। अच्छा हाँ जी, तो शादी करने से पहले हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा हाँ जी, और मिलते हैं थोड़ी देर। ये लेनी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। कुछ नहीं हो सकता जिस ब्रेक का, जो कि लेनी है और लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, आपने बिल्कुल बाहर नहीं जाना, यहीं बैठे रहना है और देखते रहना है प्रोग्राम सनोवर मैरिज सर्विसेज। मिलते